یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دینا چاہتا ہے. ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھانا چاہتا ہے. پھر یربی وہی ہے رے بے واو بڑھنا، صدقات کو نشوونما دیتا ہے. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سود کو مٹانا چاہتا ہے یا مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اب بظاہر اگر دیکھا جائے تو سود سے کیا نظر آتا ہے کہ دولت بڑھتی ہوئی نظر آتی اور صدقات سے گھٹتی ہوئی نظر آتی، لیکن حقیقت میں معاملہ اس کے برعکس ہے. ہماری نظریں بعض اوقات ایک چیز کو کچھ دیکھتی ہیں لیکن وہ ہوتی کچھ اور ہے. سود کے معاملے میں بھی بظاہر ہمیں کیا نظر آتا ہے، اور واقعی صرف نظر نہیں آتا، یقینی طور پر نظر آتا ہے کہ 100 پر 10 زیادہ مل گئے، اور صدقہ کرنے سے 100 کے کتنے رہ گئے؟ 90 رہ گئے. تو ہمارا تو چیک اینڈ بیلنس بتا رہا ہے کہ یہ کمی بیشی کچھ اور طرح کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بالکل الٹ ہے. فرمایا نہیں، سود نقصان دہ ہے اور صدقات فائدہ مند ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح، یعنی اگر ہم اس کو ایک دوسری نظر سے، ایک دوسرے اینگل سے اگر اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی ظاہری نظروں کو چھوڑ کر اس کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں، تو کیا نظر آتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ جس معاشرے کے اندر خود غرضی پیدا ہو جائے، جس معاشرے میں انسان صرف اپنا فائدہ سوچنے لگے اور دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھانے لگے، وہ معاشرہ کبھی بھی خوشحال معاشرہ نہیں ہو سکتا. بظاہر اگر آپ کا پیسہ بڑھتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، لیکن صرف پیسہ ہی تو ایسی چیز نہیں کہ جو آپ کو خوشیاں دے سکے یا آپ کی زندگی میں خوشحالی لا سکے. یہ ایک مومن کا نقطہ نظر تو نہیں ہو سکتا. ایسا مال جو دوسروں کی ضروریات کے عوض حاصل کیا جائے، اس سے افراد میں محبت کی بجائے باہمی بغض اور حسد اور بے دردی اور ایک دوسرے سے بے تعلقی پیدا ہوتی ہے. یہ بغض اور حسد کے جذبات جو ہیں، یہ عداوت کے جذبات جو ہیں، یہ معاشرے کے لیے تباہ کن ہے. چوری، قتل و غارت، ڈکیتی، ان تمام چیزوں کے پیچھے آپ دیکھیں تو کیا نظر آئے گا؟ انسانی معاشرے کی ہمدردی کا نہ ہونا، باہم ایک دوسرے کا احساس نہ ہونا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سودی قرض جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ جو انسان اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے مجبوراً لیتا ہے. مثلاً ایک شخص بیمار ہے، اس کو علاج کے لیے پیسہ چاہیے، وہ کسی سے پیسہ لیتا ہے اور اس پر اس کو سود دینا ہے. اب ایک طرف وہ شخص خود بیمار ہے، اپاہج ہے، معذور ہے، اور اس کو دوا کے لیے، اپنی زندگی کو سروائیو کرنے کے لیے اس کو پیسہ چاہیے. اب جو شخص اپنے آپ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اپنی زندگی کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اپنے لیے کوشش، تجارت، محنت کیسے کر سکتا ہے؟ اب ایسا قرض جس پر نہ صرف یہ کہ اصل زر واپس کرنا ہے بلکہ اس کے ساتھ سود بھی واپس کرنا ہے، کیا یہ ایک انسانی ہمدردی کے عین مطابق بات ہے یا انسان کے اوپر ایک ظلم ہے؟ کہ بجائے اس کے کہ اس کی صدقات سے مدد کی جاتی، جو کچھ اسے دیا جا رہا ہے اس پر بھی مزید اس سے لیا جائے. کوئی بھی انسانی عقل اور کوئی بھی انسانی ہمدردی اس کا جواز پیش نہیں کرتی ہے. دوسری بات یہ کہ دوسرا قرض کون سا ہوتا ہے کہ جو کسی ضرورت یا مجبوری کے تحت نہیں لیا جاتا بلکہ کسی تجارت کے لیے، کسی فیکٹری کے لگانے کے لیے، کسی زراعت کے کام وغیرہ پر لگانے کے لیے لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جس کسی بزنس کے لیے کوئی قرض لیا جاتا ہے تو اس میں یقینی صورت نہیں ہوتی کہ وہ ضرور اس کا نفع ہی انسان کو ملے گا، اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور نفع اگر ہو بھی تو ہو سکتا ہے اتنا نہ ہو کہ جتنا اس کو مزید سود ادا کرنا ہے. ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ ایک بزنس کرنے والا صرف اس بزنس کی طرف جائے گا جہاں اس کو زیادہ سے زیادہ نفع مل سکے، خواہ وہ بزنس کسی ملک اور قوم اور کسی انسان کے فائدے میں ہو یا نقصان میں ہو. ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اسلحہ کی ہی فیکٹری لگائے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اسلحہ بیچ کے زیادہ نفع کمایا جا سکتا ہے، اور وہ اسلحہ اپنے ہی ملک کے دشمنوں کو بیچ ڈالے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان ایسا مال کبھی ان کاموں پہ نہیں لگا سکتا کہ جہاں اس کو فائدے کی توقع کم ہو، خواہ وہ کام ملک اور ملت کے فائدے کا کتنا ہی بڑا ہو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک معاشرے کی یا عام افراد کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہونے سے رہ جائے گی، کیونکہ اسے
عوام کا فائدہ نہیں چاہیے، اسے صرف اپنا فائدہ چاہیے. اور وہ اپنا فائدہ کیوں سوچ رہا ہے؟ کیونکہ اسے اپنا قرض بھی اتارنا ہے، اس کو اپنا سود بھی اتارنا ہے، اور اس کو اپنے لیے نفع بھی حاصل کرنا ہے. اب پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو قرض دے رہا ہوتا ہے، جس کا سرمایہ ہوتا ہے، اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ جس کام کے لیے وہ قرض دے رہا ہے، جس کاروبار کے لیے وہ قرض دے رہا ہے، اس کاروبار میں دوسرے شخص کو فائدہ ہے یا نقصان. اس کو کاروبار کی بھلائی برائی سے کوئی کنسرن نہیں. اگر خدا نہ خواستہ اسے یہ پتا چلے کہ اس کا دیا ہوا پیسہ ڈوب جائے گا یا ڈوبنے لگے گا، تو عموماً آپ دیکھیں کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ میں اتنے زبردست اتار چڑھاؤ کیوں آتے کہ بعضوں کو صرف یہ افواہ ہی پھیل جاتی ہے کہ انڈیکس گرنے لگا ہے تو لوگ اپنا اپنا سرمایہ کھینچنے لگتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی جتنے شدید قسم کے نقصان، یعنی صرف بعض اوقات افواہ ہی کی بنیاد پر اور بعض اوقات حقیقت میں اس میں جو خسارہ سامنے آتا ہے وہ ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ ہے جو ایک شخص کو یا چند افراد کو صرف زائد پیسہ ہونے کی صورت میں کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صدقات سے کیا ہوتا ہے کہ کسی ضرورت مند کی جب ضرورت پوری کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم جو مال کمائیں اسے اپنی ذات پر بھی خرچ کریں، اسے اپنے بچوں پر بھی خرچ کریں. اور میں تفصیل سے آپ کو صدقے کا مفہوم بتا چکی ہوں اور انفاق فی سبیل اللہ کا، کہ اس میں جہاں پر بھی انسان خرچ کرتا ہے کسی کا بھی حق ادا کرنے کے لیے، خواہ وہ اپنی ذات کا حق کیوں نہیں دے رہا تو اس کے حق میں صدقہ ہے، خواہ اپنی بیوی کو دے رہا ہے، بچوں کو دے رہا ہے، رشتہ داروں کو دے رہا ہے، مسلمانوں کو دے رہا ہے، ایون غیر مسلم کو دے رہا ہے، کہیں پر بھی دیتا ہے. اب ہمیں کیا بتایا گیا؟ وہ پیچھے آتا نا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم اپنے اوپر خرچ کرو اور جو زائد مال ہو اسے کیا کرو؟ دوسروں تک پہنچاؤ. اور پھر ہر شخص کام کرے. یہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک خاص لمٹ تک پیسہ ہو گیا تو پھر آپ کام چھوڑ دیں کہ اب ہم صرف اس کو قرض دے کے اس کے سود پر بھی گزارا کر سکتے. نہیں. اس طرح کیا ہوگا کہ ایک ذہنی اور ایک صحت مند ایکٹیویٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور بہت سے لوگ صرف بیکار میں گھر بیٹھ کر ڈش سے ہی متمتع ہوتے رہیں گے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے ہاں قرض کن کو ملتا ہے، جیسے بینکس میں بھی آپ دیکھیں قرض کن کو ملتا ہے، پہلے سے جن کے پاس کچھ ہو. بینک میں پیسہ کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ غریب لوگوں کا ہوتا ہے جو تھوڑی تھوڑی بچتیں کر کے جمع کرتے رہتے ہیں. اب ان چھوٹے چھوٹے جو جمع شدہ چیز ہے وہ چند افراد اس سرمایہ کو کھینچ کر اپنے لیے بڑا بڑا نفع یعنی کما لیتے ہیں. اور بعض اوقات ہمارے ہاں تو پھر صورتحال اور بھی اللہ ماشاء اللہ کہ وہ قرضے لے کر معاف بھی کروا لیے جاتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں اقتصادی بدحالی جو ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں وہ سب کو نظر آتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، یہ بڑھانے والی صدقے کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقے سے معاشرے کے اندر انسانی ہمدردی کا پہلو آتا ہے، خیر اور بھلائی پھیلتی ہے، معاشی ایکٹیویٹی جو ہے وہ زور پکڑتی ہے کہ جب سرمایہ ہر شخص دینے کے لیے آگے آ رہا ہو تو اس کے نتیجے میں جو چیزیں پیدا ہوں گی. آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کو صرف سود پر ہی پیسہ دینا اور جہاں اس کو صحیح پیسہ نہیں مل رہا تو وہ کیا کرے گا؟ نہ اس پیسے سے خود کوئی کام کرے گا، نہ کسی اور کو کرنے کے لیے دے گا. لیکن یہاں پر جب ایک شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال آگے لاتا ہے، کسی ضرورت مند کو بطور قرض دیتا ہے یا کسی کے اوپر خرچ کرتا ہے یا کسی ضرورت مند کو بطور قرض نہیں تو بطور صدقہ ہی دیتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے معاشرے کے اندر خوشحالی اور بھلائی پیدا ہوتی. دونوں چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. دینے والے کو اگر کوئی بطور صدقہ کسی کو دیتا ہے تو اس کا بھی کیا اجر و ثواب بتایا، وہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک لقمہ کیا بن جاتا ہے؟ جبل احد کے برابر. کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی جو خیرات جب قبول کرتا ہے تو اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ جبل احد ہو جاتا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر بعض افراد جو ہیں وہ صدقہ لینا پسند نہیں کرتے. وہ صرف گوشت والا اور کالے بکرے والا نہیں، لیکن ویسے بھی لینا پسند نہیں کرتے. زیادہ اپنی عزت نفس اس میں محسوس کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو قرض دے دے، اور بغیر سود کے اگر قرض ہو تو اس صورت میں دینے والے کو کیا بتایا گیا کہ جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے تو اس قرض کے عوض اس کو ہر روز اتنا ثواب ملتا ہے جیسے ہر روز وہ اتنا صدقہ کر رہا ہے. یعنی مثلا اگر آپ نے کسی دوسرے شخص کو 10 روپے قرض دیا، اگر آپ صدقہ کرتے ہیں 10 روپے تو ایک دفعہ آپ کا معاملہ ہو گیا، آپ کو 10 روپے کا ثواب مل گیا. لیکن اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو ہر روز آپ کو کیا مل رہا ہے؟
وہ 10 روپے ہر روز آپ کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھے جا رہے ہیں. لہٰذا قرض کو بھی صدقے ہی کی ایک شکل قرار دیا گیا، اور سود کے بغیر کسی کو قرض دینا دراصل صدقہ ہے. اس لیے فرمایا کہ سود کو مٹانا چاہتا ہے، صدقات کو نشو نما دیتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ناشکر بد عمل، یہ 2 صفات بتائی گئی. کفار ناشکرہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی ناشکرہ کہ اللہ نے مال دیا اور اس نے کیا کیا، اسے صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے روک لیا. مال میں شکر کیا ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے. اور شکر ادا کس طرح ہوگا؟ جب ہم کسی کو قرض دیں گے، صدقہ دیں گے یا سود پر مال دیں گے. اسی آیت سے ریلیٹڈ ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم شکر گزار بندے بنے، ناشکرے نہ بنے. ناشکرا پن کیا ہے کہ وہ تو ہم کو مال دے مگر ہم اس مال سے صرف خود فائدہ اٹھائیں، اس کے بندوں کو فائدہ نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے نا. اسیم یہاں پر کس معنی میں کہ جس طریقے پر اللہ نے خرچ کرنے کو کہا وہ تو نہیں کرتا، اور جس سے منع کیا اس طریقے کو اختیار کرتا ہے. لہٰذا جو شخص اللہ اور بندوں کے حق میں ناشکرا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ایسا شخص اللہ کی محبت کا مستحق ہو نہیں سکتا. اس سے اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی ہمدردی نہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہاں پر ایمان کی پھر بات آ گئی. یہ ایمان والے کون ہیں؟ کہ جو بات ماننے والے ہیں اور مان کر وعملوا الصالحات اس کو عمل میں ڈھالنے والے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. وَآتَوُا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی بنیادی فرائض کے ادا کرنے والے ہیں. لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگ خوف اور غم سے بے نیاز ہوں گے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وذروا، اور چھوڑ دو. کیا چھوڑ دو؟ ما بقیہ، جو بھی باقی ہے، من الربا، سود میں سے، یعنی جو بھی تمہارا حق بنتا ہے سود میں سے اس کو کیا کرو؟ ختم کر دو، اس سے توبہ کر لو، مت لو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. ایمان کیا تقاضا کرتا ہے کہ اس کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا جائے. اگر مومن نہیں ہو تو جو چاہو کرو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہیں کرو گے، کیا نہیں کرو گے؟ چھوڑو گے نہیں اس جرم کو، تو پھر کیا کرو؟ تیار رہو. کس بات کے لیے؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے. شرک پر، قتل پر، زنا پر ایسی شدید وعید نہیں جیسی سود کے گناہ پر ہے. اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں آ جاؤ، اور جو مقابلے میں آئے گا اس کے ساتھ کیا بنے گی؟ کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ سے جنگ کر کے کوئی شخص جیت سکتا ہے؟ کبھی نہیں. یہاں پر فأذنوا کا لفظ ہے، الف زال نون. آذن یؤذن، آذان بھی اسی سے ہے. اصل میں اس کا روٹ اذن ہے. اذن کس کو کہتے ہیں؟ کان کو. کان کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ سننے کے لیے. تو جو علم سننے سے حاصل ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے فأذنوا، یعنی سن لو، خبردار ہو جاؤ، اچھی طرح جان لو کہ اللہ اور اس کا رسول پھر تم سے مقابلے جنگ ہے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو. کس سے توبہ یہاں ہے؟ سود کے گناہ سے. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے مالوں کے اصل تمہارے لیے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ جو قرضہ دیا وہ بھی چھوڑ دو، نہیں، وہ تمہیں واپس مل جائے گا. لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے. کس پر؟ دوسروں پر، کہ مال دے کے زائد وصول کرو. ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے. کس طرح؟ کہ جو تم نے دیا وہ تمہیں واپس ہی نہ ملے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو. عسرت کس کو کہتے ہیں؟ تنگی کو. انما العسر، یسر کے اگینسٹ. فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دو. إِلَى مَيْسَرَةٍ، یسر. عسرہ اور میسرہ، وسط، آسانی. یعنی اگر مقروض نے قرض لیا 1 سال کے لیے، پھر نہیں دے سکا تو کیا کرو؟ اور مہلت دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ ہی کر دو. یعنی اگر کوئی ایسا ہی خستہ حال ہے کہ نہیں دے سکتا تو جانے دو، چھوڑ دو. خیر لکم، تمہارے لیے بہت اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. یہ ہے حقیقی علم جو انسان سے خیر کے کام کروائے. علم وہ نہیں جو گدھے کی طرح کتابیں لاد کر انسان بہت کچھ رٹے ہوئے ہو لیکن عمل میں کچھ بھی نہ لائے. میسرہ کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی حدیث ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے سر پر اس روز اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جبکہ اس کے سوا
کسی کو کوئی سایہ سر چھپانے کے لیے نہ ملے گا تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست مقروض کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے یا اس کو معاف کر دے. یعنی یہی آیت کا مفہوم حدیث میں بھی آتا ہے. مسند احمد کی ایک اور روایت ہے، جو شخص کسی مفلس مدیون کو مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ملے گا جتنی مقروض کے ذمہ واجب ہے. یہ ثواب جو ہے میعاد پوری ہونے سے پہلے کا ہے، اور اگر میعاد پوری ہو کے پھر آگے معاملہ چلا جائے تو ہر روز دگنے صدقے کا ثواب، یعنی وہ ثواب دگنا لکھا جانا شروع ہو جائے گا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جو یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو یا اس کی مصیبت دور ہو تو اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے. یعنی یہ بڑی بڑی نیکیوں میں سے ہے. ایک اور حدیث آتی کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ لوگوں کو قرض کے معاملے میں بہت سہولت دیتا تھا. جب اس کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح بخش دیا جیسے وہ لوگوں کو بخش دیا کرتا تھا. اس سے اندازہ لگا کہ دل کی وسعت کتنے فائدے کی چیز ہے. واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے. کون سا دن؟ ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے، وہاں کھڑے کیے جاؤ گے. اور وہاں کیا ہوگا جا کر؟ ثم توفی کل نفس، پورا پورا دے دیا جائے گا ہر شخص کو. کیا؟ ما کسبت، جو اس نے کمائی کی. وہم لا یظلمون، اور کسی پہ کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. اگر تم نہیں باز آتے تو بھی یاد رکھو یہاں ہمیشہ رہنے ہی جاؤ گے، واپس جانا ہے. اور واپسی کے جواب سوچ لو کہ وہاں جب تمہیں صلہ ملے گا تمہارے اعمال کا تو کیا بیتے گی. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ آخری آیت ہے. اس کے چند روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. ایک وہ بھی ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم، اور بعض کے خیال میں یہ آخری آیت ہے قرآن کی. سوال یہ ہے کہ انٹرسٹ کا پیسہ کہاں کریں، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی. جیسے قرآن پاک میں حرام کھانے کی اجازت ہے، کس موقع پر؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ جو مجبور کر دیا گیا ایسی اضطراری کیفیت میں ہو کہ اس کے لیے اپنی جان بچانا، عزت بچانا ممکن نہیں، تو پھر اس صورت میں نہ وہ باغی ہے اور نہ حد سے بڑھنے والا ہے، تو اس کو دیا جا سکتا ہے. لیکن عام مساکین پہ خرچ نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیں کہ بعض لوگ، جیسے عزت کی میں نے بات کی نا، کہ بعض لوگوں کے گھر میں ایسی ایسی غربت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مکان کی چھت بھی نہیں ڈال سکتے، اپنی جوان بیٹیوں کو ڈھانکنے کے لیے ٹوائلٹ تک نہیں بنا سکتے. مجھے ایک خط لکھا کسی نے، انہوں نے اسی قسم کا مسئلہ اپنا لکھا ہوا تھا کہ بچیاں جوان اور ہمارے ہاں گھر میں باتھ روم تک نہیں، اور ظاہر ہے کہ اب نہانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور گھر میں مرد بھی ہوتے ہیں اور اسی قسم کی، تو کیا کیا جائے؟ ایسے لوگوں کو کہ جن کی عزت خطرے میں ہو، جن کی جان خطرے میں ہو، وہاں پر کوئی حرج نہیں. لیکن عام مساکین، سفید پوش لوگ جن کو کہتے ہیں، ان پہ وہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کہ ایک شخص جب مردار کھا رہا ہے تو مردار بالفعل ایک حرام چیز ہے، لیکن اس کے لیے وہ جائز ہو گئی، لیکن اس کی حقیقت تو نہیں بدلی نا. جیسے وہ خنزیر کی بات ہے، غیر اللہ کے نام کی بات ہے، تو وہ خنزیر خواہ آپ اس کو کتنا ہی دھو ڈالیں، اس کی حرمت تو نہیں بدلی نا، وہ تو حرمت ہی ہے. لیکن اس کی حرمت کے باوجود وہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے کھانا جائز ہوگا. اسے جائز کہیں گے، حلال نہیں کہیں گے پھر بھی، یعنی اس کا جواز ہے اس کے استعمال کا. بس اتنی سی بات. یہ سود جو دے رہے ہیں یہ آپ ثواب کمانے کی نیت سے نہیں دے رہے، یہ صرف آپ ایک ضرورت پوری کرنے کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ان دو چیزوں میں فرق ہے. ایک مال آپ وہ خرچ کرتے ہیں کہ جو آپ ثواب کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. وہ آپ کو کون سا خرچ کرنا ہے؟ اپنے مال میں سے خرچ کرنا ہے، اس میں سے خرچ کرنا ہے جو آپ کو اپنے لیے پسند ہے، حلال بھی ہے، پاک بھی ہے، عمدہ بھی ہے، آپ اس سے محبت بھی کرتے ہیں اس مال سے. پھر آپ اپنی ذات کو کاٹ کر دوسروں کو دیتے ہیں، اس پر آپ کے لیے اجر ہے. وہ جو سود کا پیسہ آپ ایک طرف سے لے کے دوسری طرف دے دیتے ہیں، وہ نہ تو آپ کے لیے اجر ہے اور نہ ثواب ہے اور نہ گناہ ہے، وہ کچھ نہیں، بس صرف یہ کہ ایک خلا آپ پر کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.